گنج بخش فیض عالم مظہر نور خدا، گنج بخش فیض عالم مظہر نور خدا، گنج بخش فیض عالم مظہر نور خدا، گنج بخش فیض عالم مظہر نور خدا۔ الحمدللہ عز وجل، ہم مسلمان انبیاء کرام علیہ الصلوۃ والسلام اور اولیاء اعظام کے تحریراً اور تقریراً چرچے کرتے رہتے ہیں، کیونکہ یہ نامور شخصیات ہماری محبت اور عقیدت کا محور ہیں، اور انہی اولیاء کرام میں ایک مشہور و معروف شخصیت حضرت مخدوم ابو الحسن سید علی بن عثمان حجویری المعروف داتا گنج بخش رحمۃ اللہ تعالی علیہ کی ذات بلا مبالغہ ان عظیم ہستیوں میں سے ایک ہیں جنہیں اللہ تبارک و تعالی نے اپنا محبوب بندہ بنا کر خلق خدا کی رہنمائی کے لیے مقرر فرمایا۔ حضور داتا گنج بخش رحمۃ اللہ تعالی علیہ نے دین کی سربلندی کے لیے علم تصوف و اسلامی علوم و فنون سے بھی کام لیا۔ آپ کے ساتھ ایک بزرگ حضرت ابو سعید رحمۃ اللہ تعالی علیہ نے آپ کی بارگاہ میں کچھ سوالات کیے، جس کے جواب میں آپ نے ایک کتاب کشف المعجوب تحریر فرمائی۔ تصوف میں وہی مقام و مرتبہ آپ کی شورا افات کتاب کو حاصل ہے۔ صدیوں سے یہ کتاب ارباب نظر و فکر سے خراج تحسین وصول کرتے ہوئے حرام و خاص کی بھرپور رہنمائی کر رہی ہے۔ خواجہ معین الدین اجمیری رحمۃ اللہ علیہ نے کتاب اور صاحب کتاب کے بارے میں فرمایا، نہ کہ سارا پیر کامل اعلیٰ رہنما۔ محبوب سبحانی نے فرمایا، جس کو کوئی پیر کامل نہ ملے وہ پوری کشف المعجوب کا مطالعہ کر لے، یہ اس کا ہاتھ پکڑ کے رب کے ہاتھ میں دے۔ قرآن و حدیث کے بعد یہ کامل مرشد، کامل مرشد۔ داتا علی حجویری رحمۃ اللہ علیہ نے اپنی مارکت الآراء کتاب کے بارے میں خود فرمایا کہ راہ حق بیان کرتی ہے۔ حق کون ہے؟ اللہ کی ذات۔ کشف المعجوب فارسی زبان کی پہلی کتاب ہے جس کا ترجمہ علماء کرام نے اردو زبان میں بھی کیا، مگر پھر بھی بہت سے لوگ اس کتاب کو سمجھ نہ سکے۔ ضرورت اس امر کی تھی کہ لوگوں کی رہنمائی کے لیے کشف المحجوب کا درس آسان الفاظ میں شروع کیا جائے۔ اس سلسلے کو شروع کرنے کا عزم لے کر ایک مرد مجاہد اصغر علی قادری حجویری نے درس کشف المعجوب شروع کیا، جس نے دیکھتے ہی دیکھتے ایک مقبولیت حاصل کی۔ الحمدللہ بہت سے لوگوں کی اس درس میں شرکت کی وجہ سے اصلاح ہو چکی ہے۔ الحمدللہ کشف المعجوب کا درس حضور داتا گنج بخش رحمۃ اللہ تعالی علیہ کے قدموں میں جمعۃ الماری کو بعد نماز جمعہ شروع ہو جاتا ہے۔ آپ سے بھی گزارش ہے کہ ہر جمعۃ الماری کو اس درس میں شرکت فرمایا کریں اور کشف المعجوب کے درس سے فیض یاب ہوں۔ جو احباب شرکت نہ کر سکیں وہ ان درس کو انٹرنیٹ پر دیکھ سکتے ہیں۔ انٹرنیٹ پر دیکھنے کے لیے www.dailymotion.com/user/اصغر علی قادری 1/1 یہاں پر بھی آپ جا کر تمام دروس کو سن سکتے ہیں۔ اللہ تبارک و تعالی ہم سب کو عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقهوا قولی۔ الا ان اولیاء اللہ لا خوف علیہم ولا هم یحزنون، ان اللہ وملائکتہ یصلون علی النبی یا ایھا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما۔ محبت سے درود پاک پڑھیے، یہی ذریعہ نجات ہے، یہی ذریعہ عرفان ہے، یہی جنت کا راستہ۔ الصلاۃ والسلام علیک یا رحمۃ للعالمین، الصلاۃ والسلام علیک یا محب المساکین، الصلاۃ والسلام علیک یا غیاث الملت والدین۔ انٹرنیٹ، کشف ٹی وی اور ڈی وی ڈی کے ذریعے درس کشف المعجوب دیکھنے والے ناظرین اور تمام حاضرین کو 18 ستمبر 2015 3 ذی الحج 1436 ہجری جمعہ مبارک۔ ذی الحج کا مہینہ شروع ہو گیا، بڑا کمال مہینہ، اس کی تھوڑی سی فضیلت بھی بیان کرتا چلوں گا انشاءاللہ العزیز۔ اللہ جل جلالہ وعم نوالہ وعظم اسمہ وتم برہانہ کا بے حساب اور بے شمار شکر ہے کہ جس نے ہمیں اشرف المخلوقات انسان پیدا فرمایا۔ اشرف المخلوقات انسان پیدا فرما کے اپنے پیارے محبوب، طالب و مطلوب، آقا انعامدار، مدنی تاجدار، تاجدار عرب و عجم، فخر بنی آدم و آدم، ہادی السبل، خیر الرسول، احمد مجتبیٰ، محمد مصطفیٰ، سرور کونین صلی اللہ علیہ وسلم کی امت میں سے پیدا فرمایا۔ اللہ رب العالمین نے مہینوں کی 12 تعداد رکھی، 4 مہینے حرمت والے اور 8 دوسرے، اس میں 3 پے در پے اور 1 علیحدہ۔
ذی القعدہ، ذی الحج اور محرم، یہ 3 پے در پے، اور ایک رجب، یہ 4 مہینے حرمت والے اللہ رب العالمین نے یہاں پر میں لوگوں کی اس بات کا ازالہ کرتا چلوں کہ سب دن ایک جیسے ہی ہوتے ہیں، ایسے نہیں ہو سکتا، نہ سب مہینے ایک جیسے ہو سکتے ہیں، نہ سب دن ایک جیسے ہو سکتے ہیں۔ یہ 4 مہینے اللہ تعالیٰ نے حرمت والے رکھے ہیں، اور جمعہ دنوں کا سردار ہے، جمعہ دنوں کا سردار ہے، اس لیے ہر چیز ایک جیسی کبھی نہیں ہو سکتی۔ حضرت داتا گنج بخش علی حجویری رحمۃ اللہ علیہ نے جو کشف المحجوب شریف لکھی ہے وہ عام کتابوں جیسی نہیں ہو سکتی۔ جو تصوف میں کتابیں لکھی گئی ہیں، یہ مارکۃ الآراء کتاب ہے، تصوف میں کوئی کتاب اس کی جوڑ کی نہیں ہو سکتی۔ نظام الدین اولیاء، محبوب سبحانی، عبد الرحمن جامی، دارا شکو، بڑے بڑے اللہ کے ولی اس کتاب کے بارے میں کمنٹس کرتے رہے۔ حضرت داتا علی حجویری رحمۃ اللہ علیہ نے خود اپنی کتاب کے بارے میں فرمایا، یہ راہ حق بیان کرتی ہے، کلمات کی شرح کرتی ہے، اور بہت سے پردے کھولتی اور ہٹاتی ہے۔ راہ حق بیان کرتی ہے، اللہ کی راہ بیان کرتی ہے۔ حضرت محبوب سبحانی نظام الدین اولیاء رحمۃ اللہ علیہ نے فرمایا، اگر کسی کو کوئی شیخ کامل نہ ملے، وہ پوری کشف المحجوب کا مطالعہ کر لے، یہ اس کے لیے کافی کیسے ہے؟ اللہ سے ملا دے گی اس کو، اللہ سے اس کو ملا دے گی۔ اس لیے اس درس میں داخلہ لیا کریں، جوک در جوک بیٹھا کریں۔ داتا علی سے جو پیار کرتا ہے وہ آپ کی باتوں سے پیار کرتا ہے۔ یہ سب باتیں ہیں حضرت داتا علی حجویری رحمۃ اللہ علیہ کی جو سنہرے حروف سے آپ نے لکھی ہیں، یہ اقوال زدی ہیں، سونے کے اقوال ہیں، یہ سونے کے۔ اللہ رب العالمین انہیں سمجھنے کی توفیق عطا فرمائے۔ برکت کے لیے حدیث پاک لیے چلتے ہیں۔ حضور غوث اعظم اپنی معروف کتاب، حضور غوث اعظم رحمۃ اللہ علیہ اپنی معروف کتاب بنیۃ الطالبین کے باب نمبر 14 صفحہ نمبر 380 میں ایک حدیث پاک روایت کرتے ہیں حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔ آپ فرماتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ کو آج کے دن، یہ جو 10 دن ہے، کوئی دن عبادت کا ان دنوں سے زیادہ محبوب نہیں ہے۔ یہ جو عشرہ ذی الحج کا پہلا عشرہ ہے، اللہ رب العالمین کو ان 9 دنوں کی عبادت اس قدر محبوب ہے، اس قدر پسند ہے کہ پچھلی کوئی جو عبادت کے دن یا عبادت کی راتیں ہیں اس سے زیادہ افضل نہیں ہے۔ وَالْعَشْرِ وَلَيَالٍ عَشْرٍ وَالشَّفْعِ وَالْوَتْرِ، اللہ رب العالمین نے ان کی قسم کھائی ہے۔ اس لیے حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ اس حدیث پاک کو روایت کرتے ہیں، حضور سرور کائنات صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جو اس کے ایک دن کا روزہ رکھے گا اس کو 1 سال کے روزوں کا ثواب ہے۔ یہ جو 9 دن ہیں ان کے، ایک دن کا روزہ رکھے گا اللہ رب العالمین اس کو 1 سال کے روزوں کا ثواب عطا فرمائیں گے، اور اگر ایک رات کی عبادت، ایک رات نماز پڑھے گا اس میں، تو اللہ تعالیٰ 1 سال کی نماز پڑھنے کا ثواب عطا فرمائیں گے۔ حضرت حفصہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ روایت کرتی ہیں اسی باب میں، غوث پاک فرماتے ہیں رحمۃ اللہ علیہ کہ حضور سرور کائنات 4 باتوں کا معمول ہمیشہ فرماتے تھے، اس عشرہ کے روزے اور یوم عاشوراء کا روزہ، ایام 20 کے روزے اور فجر کی نماز سے پہلے 2 رکعت۔ یہ 4 چیزوں کا اہتمام حضور سرور کائنات صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا کرتے تھے۔ اسی پیج پہ ایک اور حدیث پاک کا آخری مفہوم بتاتا ہوں۔ حضور سرور کائنات حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے یہ حدیث پاک روایت ہے، ایک شخص روزے رکھا کرتا تھا، تو آپ نے بلایا، پوچھا کہ کیوں رکھتے ہو؟ فرمایا یا رسول اللہ یہ حج کے دن ہے، عبادات کے دن ہے، میں بھی چاہتا ہوں اس میں شامل ہو جاؤں۔ یہ حج کے دن ہے، عبادات کے دن ہے۔ تو حضور سرور کائنات صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اس کے 1 روزے کے عوض، جس کا آج تیسرا روزہ ہے، آگے اس کے 6 روزے پڑے ہیں، اللہ تعالیٰ سے توفیق مانگے، نیت کر لیں، اللہ مدد کرے گا آپ کی۔ حضور سرور کائنات صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اس کے 1 روزے کا ثواب 100 غلام آزاد کرنا، 100 اونٹ حرم میں قربانی کے لیے بھیجنا، اور 100 گھوڑے جہاد کے لیے بھیجنا، اتنا ثواب ہے۔ حضرت عائشہ صدیقہ اس حدیث کو روایت کرتی ہیں، حضور سرور کائنات صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اور اس کے ترویح کے دن اس کا 8ویں کا روزہ اس قدر عزت اور شرف کا حامل ہے جیسے کسی نے اللہ تعالیٰ کی راہ میں 1000 غلام آزاد کیے، 1000 اونٹ حرم میں قربانی کے لیے بھیجا، اور 1000 گھوڑا قربانی جہاد کے لیے بھیجا۔ نعرہ تکبیر، اس کا آخری عرفہ کا روزہ، نعرہ رسالت، نعرہ حیدری، نعرہ غوثی،
حجویریہ نعرہ حجویریہ اس کا 9ویں کا عرفہ کا روزہ حضور سرور کائنات صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جیسے کسی نے 2000 غلام آزاد کیے، 2000 اونٹ حرم کی طرف قربانی کے لیے بھیجا اور 2000 گھوڑے جہاد کے لیے بھیجے، اتنا ثواب اللہ تعالیٰ فرماتا ہے۔ غوث پاک رحمت اللہ علیہ اپنی مشہور کتاب بنیۃ الطالبین میں اس حدیث پاک کو لیتے ہیں، اور یہ حدیث پاک حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے۔ ان عام دنوں میں اللہ تعالیٰ آپ کو توفیق عطا فرمائے، نہیں تو 9 اور 10 کی فضیلت بے حد ہے۔ آخر دن گزر ہی جاتا ہے، میں اپنے آپ کو سمجھاتا ہوں کہ آخر روزے سے بھی دن گزر ہی جاتا ہے، بغیر روزے کے بھی گزر ہی جاتا ہے۔ کیا کر لیں گے، کتنا کھا پی لیں گے، کیا کر لیں گے؟ 50 40 سال ہماری عمریں ہو گئی ہیں، کتنا کچھ ہم نے کھا لیا، کیا بنا؟ پر اگر اللہ کے لیے رک جائیں، روزے رکھ لیں، جو 6 دن باقی پڑے ہیں ان میں 2 دن بڑے اہم ہیں، جو کمزور ہیں وہ 2 دن کی نیت کر لیں، جو طاقتور ہیں وہ 6 کے 6 دن کی نیت کر لیں۔ اللہ رب العالمین ہمیں یہ خاص ایام جو ہیں ان میں روزے رکھنے کی توفیق عطا فرمائے اور قربانی کی توفیق عطا فرمائے۔ حضور سرور کائنات صلی اللہ علیہ وسلم نے سیدۃ النساء سے کہا کہ جانور کے پاس رہیے، جیسے ہی اس کا پہلا قطرہ خون کا زمین پر گرے گا اللہ تمام گناہ معاف کر دے گا۔ اللہ تعالی ہمیں قربانی کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ اس دن اللہ رب العالمین کو کوئی عمل پسند نہیں سوائے اس کے کہ طاقت رکھتا ہو نہ کرے، تو اللہ رب العالمین نے فرمایا میری راہ میں احد پہاڑ بھی سونے کا دے دے تو مجھے پرواہ نہیں ہے اگر نہر نہ کرے، یوم نہر اگر خون بہا نہ کرے تو قربانی کی پوری کوشش کیا کریں۔ ہم سارے کام کر لیتے ہیں، قربانی کے وقت ہم مقروض ہو جاتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ ہمیں بارے قرض سے نجات عطا فرمائے۔ سارے کام کر لیتے ہیں، گھروں میں بڑے بڑے معاملے کر لیتے ہیں، جیسے ہی قربانی کا نام آتا ہے ہم مقروض ہو جاتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ ہمیں اس مقروض پن سے نجات عطا فرمائے۔ سارے کام جو کرتے ہیں تو قربانی بھی کرنی چاہیے۔ اور حضرت داؤد علیہ السلام نے خالق کائنات سے پوچھا کہ امت مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم جب قربانی کرے گی تو آپ اسے کیا عطا فرمائیں گے؟ تو خالق کائنات نے کہا کہ میں امت مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کو کہ ہر امت کے ہر فرد کو جتنے بال ہوں گے اتنے گناہ معاف کر دوں گا ان کے جانور پہ، اور جتنے بال ہوں گے اتنے گناہ معاف کر دوں گا، اتنے درجے بلند کر دوں گا اور اتنی حاجتیں بھی۔ اللہ رب العالمین بڑی حاجتیں پوری کرتے ہیں۔ قربانی کرنے کا مقصد ہے حالات کو ٹھیک کرنا۔ آپ قربانی کی نیت کریں، اللہ رب العالمین جس گھر میں قربانی ہوگی اللہ رب العالمین اس گھر میں ویسی برکتوں رحمتوں کے دروازے کھول دیتا ہے۔ اپنے درس کی طرف چلتے ہیں۔ یہ ذی الحج کے حوالے سے تھوڑی سی گفتگو کی ہے کہ اصل مقصد ہمارا یہاں کیا ہے، بیٹھنے کا عمل۔ مجھے اپنی اور ساری دنیا کے لوگوں کی اصلاح کی کوشش کرنی۔ بابا جی کا انشاءاللہ تعالیٰ جملہ بابا جی کا یاد آ گیا، بڑا کمال جملہ حضرت الیاس قادری دامت برکاتہ العالیہ کا، تو اس کو دہراتے رہا کریں، اپنی بھی اصلاح کیا کریں اور اپنے ارد گرد کے لوگوں کی بھی اصلاح کیا کریں۔ اللہ رب العالمین ہم کو برکت عطا فرمائے۔ آج ہمارا درس نمبر کیا ہے؟ درس نمبر 92، اور ہمارا موضوع ہے آج 5ویں امام، امام محمد باقر رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔ حضرت داتا علی حجویری رحمت اللہ علیہ نے صفحہ نمبر 60، 61، 62 پہ یہ موضوع لیا ہے، حضرت امام محمد باقر رحمت اللہ علیہ، یہ 5ویں امام ہیں۔ اب ہم اپنے درس کی طرف چلتے ہیں، ذرا قریب ہو جائیں۔ اللہ رب العالمین ہمیں درس کشف المحجوب کے رموز و اشارات سمجھنے کی توفیق عطا فرمائے۔ سلسلہ نسب پڑھیے۔ داتا گنج بخش علی حجویری بن سید عثمان بن سید علی بن سید عبد الرحمن بن سید شجاع بن سید ابو الحسن علی بن سید حسین اصغر بن سید زید بن سید امام حسن رضی اللہ تعالیٰ عنہ بن علی المرتضیٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ بن ابو طالب۔ آپ ہاشمی سید ہیں، آپ کا شجرہ نسب 8ویں پشت میں حضرت علی المرتضیٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے جا ملتا ہے۔ آپ ہاشمی سید بھی ہیں، آپ حسنی سید بھی ہیں، کمال بزرگ ہیں۔ علی کا گھر بھی کیا گھر ہے، جسے دیکھو وہی شیر خدا معلوم ہوتا ہے۔ حضرت امام محمد باقر رضی اللہ تعالیٰ عنہ 5ویں امام۔ حضرت اگر امام حسن پاک کو لیا جائے تو پھر 5ویں امام، اس طرح امام حسین سے چلے تو امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ، علی المرتضیٰ کے بیٹے امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ، ان کے بیٹے حضرت
زین العابدین جن کو اوست علی درمیان علی کہا جاتا ہے، اور علی ان کے بیٹے حضرت امام محمد باقر رضی اللہ تعالیٰ عنہ. بڑی خوبصورت گفتگو کی ہے حضرت داتا علی حجویری رحمۃ اللہ علیہ. امام باقر رحمۃ اللہ علیہ کے بارے میں فرماتے ہیں ان ائمہ اہل بیت میں سے، یہ امام اہل بیت کے امام ہیں امام باقر. یہ 12 امام اور 14 معصوم کو بھی ہم مانتے ہیں. حضور سرور کائنات صلی اللہ علیہ وسلم کی ساری اولاد پاک ہمارے لیے امام کی حیثیت رکھتی ہے. ہر سید ہمارا امام ہے، ہر سید ہمارا امام ہے، امام کی حیثیت رکھتی ہے. یہ 12 امام بڑے ہی خاص ہیں. ان میں اگر حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو اور سیدۃ النساء کو ملا لیا جائے تو 14 معصوم ہو جاتے ہیں. اور اللہ تعالیٰ نے ان کی بڑی فضیلت بیان کی ہے، بڑی فضیلت بیان کی ہے. حضرت ان ائمہ اہل بیت میں سے امام ابو جعفر کے ابو امام باقر کے جو بیٹے تھے رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے امام جعفر ہے. کنیت حضرت داتا علی حجویری رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ ابو جعفر آپ کی کنیت ہے. امام ابو جعفر محمد آپ کا نام ہے، باقر آپ کا لقب ہے. محمد آپ کا نام ہے. امام ابو جعفر محمد بن علی آپ کے والد صاحب اوست علی، تو یہاں علی لکھا گیا. لقب ان کا تھا امام زین العابدین، نام تھا اوست علی. بن علی بن حسین بن علی المرتضیٰ رضی اللہ تعالی عنہ. یہ آپ نے اپنے طریقے سے نام لکھا امام محمد باقر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا. آپ فرماتے ہیں وہ امام باقر کے لقب سے معروف تھے. کون فرماتے ہیں؟ حضرت داتا علی حجویری رحمۃ اللہ علیہ کہ امام محمد باقر کے لقب سے معروف تھے. آپ طریقت میں دلیل و حجت کی حیثیت رکھتے ہیں. داتا علی حجویری فرماتے ہیں طریقت میں آپ دلیل و حجت کی حیثیت رکھتے ہیں. طریقت پہ جو بھی چلے گا آپ کی دلیل کے پیچھے چلے گا. اگر وہ آپ کی دلیل کے پیچھے نہیں چلے گا اس کے پاس کوئی طریقت نہیں ہے. اور ارباب مشاہدہ، یہ میں ساتھ ساتھ تھوڑی تشریح کر رہا ہوں. آپ کے الفاظ یہی ہیں کہ آپ طریقت اور دلیل، آپ طریقت میں دلیل و حجت کی حیثیت رکھتے ہیں. ارباب مشاہدہ کے لیے برہان کی حیثیت رکھتے ہیں. ارباب مشاہدہ کون ہوتے ہیں؟ جو دیکھتے ہیں، مشاہدہ جن کا کھلتا ہے، ان کے لیے آپ برہان کی حیثیت رکھتے ہیں. حضرت داتا علی حجویری رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں آپ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی اولاد کے پیشوا ہیں اور حضرت علی المرتضیٰ کی اولاد کے برگزیدہ افراد میں سے ایک ہیں. بعد حضرات نے آپ کی کنیت ابو عبداللہ نقل کی ہے. داتا علی حجویری فرماتے ہیں بعض افراد نے آپ کی کنیت ابو عبداللہ نقل کی ہے، لیکن آپ نے ان کی کنیت ابو جعفر ہی نقل کی ہے. آپ فرماتے ہیں علوم کی باریکیاں بیان کرنے اور کتاب الہی کے رموز و اشارات اور ان کے لطیف نقاط بیان کرنے پر آپ کو بھرپور دسترس حاصل تھی. آپ کی کرامات واضح ہیں، آپ کے دلائل روشن ہیں اور ہر شخص ان سے آگاہ ہے. یہ خراج تحسین پیش کیا امام محمد باقر کو حضرت داتا علی حجویری رحمۃ اللہ علیہ نے. آگے ہمارا موضوع ہے امام محمد باقر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی کرامت. یہاں حضرت داتا گنج بخش علی حجویری رحمۃ اللہ علیہ، میں تھوڑا مفہوم سمجھاتا چلوں پھر آپ کو آگے ذرا آسانی ہو جائے گی. بادشاہ وقت نے ان کو بلا لیا اس نیت سے کہ ان کو قتل کر دے گا، شہید کر دے گا. لیکن جب حضرت امام محمد باقر رضی اللہ تعالیٰ عنہ تشریف لے کے آئے امام علی مقام، تو انہوں نے کچھ تحائف دیے بادشاہ وقت نے اور بڑی عزت اور احترام کے ساتھ ان کو واپس بھیجا. ان کے درباریوں نے پوچھا یہ واقعہ تو کوئی اور تھا، یہ آپ نے کیا کیا؟ آپ نے فرمایا میں ایسا نہ کرتا تو کیا کرتا؟ امام علی مقام کے دائیں اور بائیں 2 شیر کھڑے تھے اور مجھے کہہ رہے تھے اگر تم نے ان کو نقصان پہنچایا ہم تجھے چیر پھاڑ دیں گے. اور اس کے بعد آپ کے بارے میں ایک بہت خوبصورت واقعہ حضرت داتا علی حجویری، پھر آپ نے طاغوت کی تعریف کی، حق اور باطل کی. کوئی چیز کسی شخص کو اللہ سے جدا کر دے وہ کفر ہے، طاغوت ہے. اس کی تفسیر آپ نے بڑی خوبصورت کی ہے، تھوڑی سی وہ بھی آپ کو سناؤں گا. اس کے بعد آپ مناجات کیا کرتے تھے، رات ساری مناجات کیا کرتے تھے. داتا علی حجویری رحمۃ اللہ علیہ نے اس کا ترجمہ یہاں نقل کیا ہے، وہ بھی ہم لفظ بہ لفظ پڑھیں گے انشاءاللہ العزیز. 15 منٹ کے اندر اللہ تعالیٰ کے فضل و کرم سے اسے سمیٹ دیں گے. اس کو آپ درود پاک پڑھیے ذرا. ایک مرتبہ حاکم وقت نے آپ کو شہید کرنے کے ارادے کے تحت آپ کو اپنے دربار میں بلوایا. آپ جب
تشریف لائے تو آپ کو شہید کرنے کا حکم دینے کی بجائے آپ سے معذرت کی اور آپ کی خدمت میں چند تحائف پیش کر کے آپ کو عزت و احترام کے ساتھ رخصت کر دیا جب آپ واپس تشریف لے گئے تو درباریوں نے اس بات پر حیرانگی کا اظہار کیا تم نے تو انہیں شہید کرنے کے ارادے سے بلایا تھا لیکن اس کے برعکس کیوں کیا؟ تو حکمران نے جواب دیا جب وہ میرے قریب آئے تو اس وقت میں نے دیکھا ان کے دائیں بائیں 2 شیر کھڑے ہیں اور وہ یہ کہہ رہے ہیں اگر تم نے امام علی مقام کے ساتھ بدتمیزی کی تو ہم تجھے چیر پھاڑ دیں گے، ہم تجھے قتل کر دیں گے۔ داتا علی حجویری رحمۃ اللہ علیہ نے امام محمد باقر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی ایک کرامت لکھی ہے، پھر آپ نے آگے فرمایا تاغوت کی تعریف۔ ارشاد باری تعالیٰ فمن یکفر، یہاں داتا علی حجویری رحمۃ اللہ علیہ نے وہ قرآن پاک کی ایک آیت کوٹ کی ہے جس کی آپ نے تفسیر کی حضرت امام باقر رحمۃ اللہ علیہ نے۔ ارشاد باری تعالیٰ ہے فمن یکفر بالطاغوت ویؤمن باللہ، سورہ بقرہ آیت نمبر 252 252، جو شخص طاغوت کا انکار کرے اور اللہ تعالیٰ پر ایمان رکھے، جو شخص کفر کا انکار کرے اور اللہ تعالیٰ پر ایمان رکھے۔ اس کی تفسیر کرتے ہوئے امام محمد باقر رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کرتے ہیں من شاغل ہم مطالعۃ الحق فمن فہو طاغوتک، جو شخص اللہ تعالیٰ سے جو شخص تمہیں اللہ تعالیٰ سے لا تعلق کر دے وہ تمہارا طاغوت ہے، وہ تمہارا کفر ہے، وہ تمہارا غیر اللہ ہے۔ وہ تمہارا جو شخص تمہیں اللہ تعالیٰ سے لا تعلق کر دے، تمہاری نمازیں ضائع کروا دے، تمہیں لب و لعب میں لگا دے، تمہیں غلط کاموں میں لگا دے، وہ تمہارا غیر اللہ ہے، وہ تمہارا غیر اللہ ہے، اور جو تمہیں اللہ کے ساتھ ملا دے وہ تمہارا عین اللہ ہے۔ نمازیں ضائع، کوئی دوست ایسا آ گیا، بیٹھے گپیں ہو رہی ہیں، سب ضائع ہو گیا، دکانداری ہے یا شادی بیاہ ایسا معاملہ ہے، اگر وہ اللہ سے جدا کر دے آپ کو، وہ آپ کا طاغوت ہے، اس سے جدا نہیں ہونا آپ نے۔ آگے حضرت داتا گنج بخش علی حجویری رحمۃ اللہ علیہ اس کی تشریح کرتے ہوئے فرماتے ہیں یعنی تم اس بات کا جائزہ لو جس چیز کی وجہ سے تم اللہ تعالیٰ سے محجوب میں ہو۔ کشف محجوب کا ذکر ہو گیا، کس چیز سے تم اللہ تعالیٰ سے پردے میں ہو، تم اس بات کا جائزہ لو۔ وہ کون سا تعلق ہے جو تمہیں اللہ تعالیٰ سے جدا کیے جا رہا ہے، اس تعلق کو ختم تو نہیں کرنا چاہیے لیکن کم از کم اس وقت تو کم کرو جب اللہ کا بلاوا آ جائے۔ جب اللہ کا بلاوا آ جائے، اپنی دکانداریاں، اپنے معاملات، اپنے تمام، جب حی علی الصلاۃ، حی علی الصلاۃ، حی علی الفلاح، حی علی الفلاح کی صدائیں گونجنے لگے تو چھوڑ دیا کرو۔ اے لوگوں کامیابی بس حی علی الفلاح اور حی علی الفلاح میں۔ آپ اور ہم پتہ نہیں کامیابی کہاں ڈھونڈتے ہیں، اللہ نے کامیابی حی علی الفلاح میں چھپا دی ہے، حی علی الصلاۃ میں۔ نعرہ تکبیر، اللہ اکبر، نعرہ رسالت، یا رسول اللہ، نعرہ حیدری، نعرہ غوثیہ، نعرہ حجویریہ۔ حضرت داتا گنج بخش علی حجویری رحمۃ اللہ علیہ اس قرآن پاک کی آیت کی تشریح کرتے ہوئے فرماتے ہیں یعنی تم اس بات کا جائزہ لو کس چیز کی وجہ سے تم اللہ تعالیٰ سے محجوب ہو رہے ہو، کس بات سے تم اللہ اور تمہارے درمیان پردہ آ رہا ہے۔ یہ بات جان لیں جس چیز کی وجہ سے تم اللہ تعالیٰ سے دور ہو وہ تمہارے لیے حجاب کی حیثیت رکھتی ہے، اور اس حجاب کو ترک کرنے کی وجہ سے تم کشف حاصل کر لو گے۔ اگر تم اس حجاب کو ترک کر دو گے، جو چیز تمہارے اور اللہ کے درمیان رکاوٹ اور حجاب بنی ہے، جب تک تم اس حجاب کو ترک نہیں کرتے تب تک تم روشنی حاصل نہیں کر سکتے۔ کشف کا مطلب ہے روشنی، تب تک تم اللہ تک نہیں پہنچ سکتے۔ وہ کوئی چیز بھی ہے جو تجھے اللہ سے ملنے نہیں دیتی یا دیتا، اولاد، بیوی، بچے بھی ہو سکتے ہیں۔ یہاں پر مجھے بڑی خوبصورت حدیث پاک یاد آ گئی۔ حضرت عائشہ صدیقہ امہات المومنین رضی اللہ تعالی عنہا فرماتی ہیں جب بلال اذان دیتے تو حضور ہم سے ایسے ہوتے جیسے ہمیں پہچانتے ہی نہیں، ہم سے پہلے ایسے لگتا کیا ساری کائنات سے زیادہ خوش اخلاق اور اعلیٰ ہستی ہے آپ کی۔ آپ اپنے بچوں کے لیے، اپنی ازواج کے لیے ایسے شاندار انسان ہیں صلی اللہ علیہ وسلم کہ کائنات میں آپ کی مثل ہی کوئی نہیں ہو سکتی۔ بعد از خدائے بزرگ توئی، قصہ مختصر، جب حضرت بلال رضی اللہ تعالیٰ عنہ آواز دیتے حی علی الصلاۃ، حی علی الصلاۃ، تو حضرت امہات المومنین فرماتی ہیں ہمیں لگتا کہ جیسے ہمیں پہچانتے، جدا ہو جاتے اور اللہ کی طرف رغبت کرتے۔ اسی طرح اپنے کاروبار، اپنی دکانیں، اپنے آفیسز، اپنے تمام معاملات جب آپ کے کان میں حی علی الصلاۃ کی آواز پڑے تو ترک کر دیا کریں، نہیں کریں گے تو آپ کے اور اللہ کے درمیان حجاب آ جائے گا۔
حجاب آ جائے گا. جب اس پردے کو چاک کر دیں گے تو حضرت داتا علی حجویری رحمۃ اللہ علیہ نے فرمایا کشف حاصل کر لو گے. اور جو شخص حجاب کی حالت میں ہوتا ہے وہ رکاوٹ میں ہوتا ہے. جو شخص حجاب کی حالت میں ہوتا ہے وہ رکاوٹ میں ہوتا ہے. اور رکاوٹ والے کسی بھی شخص کے لیے یہ درست نہیں کہ وہ قربت کا دعویٰ کرے. نماز نہ پڑھتا ہو, روزہ نہ رکھتا ہو, ماں باپ کا ادب نہ کرتا ہو, جملہ معاملات نہ کرتا ہو, وہ کہے میں اللہ کو مانتا ہوں, قربت کا دعویٰ کرے, جھوٹا ہے وہ کون ہے؟ جھوٹا ہے, جھوٹ بولتا ہے. حضرت داتا علی حجویری رحمۃ اللہ علیہ فرما رہے ہیں رکاوٹ والے کسی بھی شخص کے لیے یہ درست نہیں کہ وہ قربت کا دعویٰ کرے. وہ اللہ کے قریب کبھی نہیں ہو سکتا. اللہ کے قریب وہی ہوگا جو ماں باپ کا فرما بردار ہوگا, اساتذہ تلامذہ کا فرما بردار ہوگا, نماز کا پابند ہوگا, روزے دار ہوگا, نگاہ نیچی رکھتا ہوگا, حرام اور حلال میں تمیز کرتا ہوگا. یہی اللہ کے بندہ ہے اور یہی اللہ کی قربت والا ہے. آگے حضرت داتا علی حجویری رحمۃ اللہ علیہ امام محمد باقر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی مناجات بیان کرتے ہیں. دیکھو یہ کس قدر بڑے لوگ ہیں اور اللہ سے کتنی مناجات کرتے ہیں, اور ہم کون ہیں, ہم کہاں جائیں گے. میں کبھی کبھی حیران ہو جاتا ہوں. ساری رات جاگتے ہیں امام محمد باقر, 5ویں امام ہیں, اللہ کی بارگاہ میں دریا زاری کرتے ہیں کہ اللہ میں بہت ڈرتا ہوں تجھ سے, حساب کتاب کے دن سے بڑا ڈرتا ہوں, جب میری روح کف سے انفری سے نکالی جائے گی میں اس وقت ڈرتا ہوں, میں تیرے سامنے کھڑا ہونے سے ڈرتا ہوں. یہ سارا مفہوم سنیے اور اپنے دل میں اللہ کا خوف پیدا کیجئے, نماز کی پابندی کیجئے, تمام حلال اور حرام کی بالکل اخلاقیات کی تمام حدودوں کا دھیان رکھیے اور کسی حدود کو کراس نہ کیجیے. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جو جانور پک ڈنڈی پہ چرے گا وہ لا محالہ کھیت میں جائے گا. اللہ کے حدوں کے قریب کبھی نہ جاؤ, کبھی نہ جاؤ. جو اللہ کی حدوں کے قریب جائے گا وہ لا محالہ کھیت کے اندر جائے گا. جو نوجوان کہتا ہے میں صرف میسیج ہی کرتا ہوں, وہ ضرور بات بھی کرے گا, اور جب بات کرے گا تو پھر گناہ بھی کرے گا. نہ میسیج کرے گا, نہ بات کرے گا, نہ گناہ کرے گا. یہ اللہ کی حدیں ہیں, ان سے دور رہو, دور رہو, دور رہو. امام محمد باقر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی مناجات حضرت داتا علی حجویری رحمۃ اللہ علیہ نے یہ بہت خوبصورت مناجات کوٹ کی ہیں. آپ فرماتے ہیں حضرت داتا علی حجویری رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ ان کے ایک قریبی ساتھی روایت کرتے ہیں, حضرت امام محمد باقر کے قریبی ساتھی یہ بات روایت کرتے ہیں. اس بات کو حضرت داتا علی حجویری رحمۃ اللہ علیہ نے کشف المحجوب میں لیا ہے. روایت کرتے ہیں جب رات ہو جاتی اور اپنے عرائض و وظائف سے فارغ ہو جاتے تو بلند آواز میں مناجات کرنا شروع کر دیتے. حضرت امام محمد باقر جب اپنے اراد و وظائف سے نماز وظائف پڑھ لیتے تو اللہ کی بارگاہ میں کھڑے ہو جاتے, حاضر ہو جاتے اور مناجات کرتے, دعا مانگتے. وہ دعا یہاں حضرت داتا علی حجویری رحمۃ اللہ علیہ نے لکھی ہے. اے میرے معبود, اے میرے آقا, رات آ گئی ہے اور حکمرانوں کا تصرف ختم ہو گیا, ستارے آسمان پر نمودار ہو چکے ہیں اور ساری مخلوق سو چکی ہے اور ناپید ہو چکی ہے. لوگوں کی آوازیں ختم ہو چکی ہیں اور ان کی آنکھیں بند ہو چکی ہیں. بنو امیہ آرام سے سو رہے ہیں. اس وقت بنو امیہ کی حکومت تھی اور وہ اہل بیت کے لیے بڑے ظالم ثابت ہوئے تھے, بڑے ظالم. چند ان کے خلافاء شروع ہوئے, تب اس لیے وہ یہ ذکر رہتا ہے, پھر اہل بیت ان کا ذکر کرتے ہیں. حضرت امام محمد باقر رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں بنو امیہ آرام سے سو رہے ہیں. انہوں نے اپنے خزانوں پر تالے ڈال کر پہرے دار کھڑے کر دیے ہیں. ان سے لالچ رکھنے والے لوگ بھی دور ہو چکے ہیں. اے میرے معبود, تو زندہ ہے, ہمیشہ رہے گا, دیکھنے والا ہے, جاننے والا ہے. تیرے لیے جاگنا سونا یکساں حیثیت رکھتے ہیں. اس کا مطلب ہے کہ اللہ تعالیٰ سوتے ہی نہیں, سونا جاگنا اللہ تعالیٰ سونے جاگنے سے پاک ہے. بس جاگتے ہی جاگتے ہیں. جاگنا اس لیے ہے کہ سونے والا ہی جاگتا ہے, وہ سونے جاگنے دونوں سے ہی پاک ہیں. اللہ تعالیٰ نہ سوتے ہیں نہ جاگتے ہیں, بس وہ نور ہے زمین و آسمان کا. اللہ تعالیٰ ہر وقت نہ نیند ہے نہ اونگ ہے. یہ ہمارے سمجھانے کے لیے ساری باتیں ہیں. یہ باتیں اللہ تعالیٰ ان باتوں سے بہت اوپر ہے. اے میرے معبود, تو زندہ ہے, ہمیشہ زندہ رہے گا, اور دیکھنے والا ہے, جاننے والا ہے. تیرے لیے جاگنا سونا یکساں حیثیت رکھتے ہیں. جو تیرے بارے میں یہ بات نہ مانے وہ کسی نعمت کا مستحق نہیں. اے میرے معبود, کوئی چیز تجھے کسی کام سے نہیں روک سکتی. رات اور دن کا وقت گزرنا تیری بقا پر اثر انداز نہیں ہوگا.
رات اور دن کا گزرنا تجھ پر، تیری بقا پر اثر انداز نہیں ہوتا۔ تیری رحمت کے دروازے تیری رحمت کے دروازے دعا کرنے والوں کے لیے کھلے ہوئے، ہر وقت دعا مانگا کریں۔ امام باقر فرماتے ہیں کہ تیری رحمت کے دروازے دعا کرنے والوں کے لیے کھلے ہوئے ہیں، اور تیرے خزانے ان لوگوں کے لیے وقف ہیں جو تیری حمد بیان کرتے ہیں۔ اللہ کے خزانے کن لوگوں کے لیے وقف ہیں؟ جو اللہ کی حمد بیان کرتے ہیں، ہر وقت ایاک نعبد و ایاک نستعین پڑھتے رہا کریں۔ بزرگوں نے لکھا ہے یہ پڑھنے والا کبھی نامراد نہیں ہو سکتا۔ ایاک نعبد و ایاک نستعین، نماز کی پابندی کے بعد، تمام جملہ معاملات کے بعد کہ ہم تیری ہی عبادت کرتے ہیں، تجھی سے مدد مانگتے ہیں، اب ہم ہمیں کسی کے دربار کا محتاج نہ رکھ، بس تو ہمیں غیب سے عطا کر۔ آپ فرماتے ہیں جو تیری حمد اور تیرے خزانے ان لوگوں کے لیے وقف ہیں جو تیری حمد بیان کرتے ہیں۔ تو حقیقی مالک ہے جو کسی سوال کرنے والے کو محروم نہیں رکھتا، اور تیری شان بھی نہیں کہ تو کسی کو محروم رکھے، اور تو ہر ایمان والے کی دعا کو قبول کرتا ہے اور کسی کی دعا کو بھی مسترد نہیں کرتا، اور زمین و آسمان میں کسی بھی مانگنے والے کو محروم نہیں رکھتا۔ اے میرے معبود، جب میں موت، قبر، حساب کتاب کو یاد کرتا ہوں تو دنیا میں دل کسی بھی طرح چین قرار نہیں پاتا۔ امام باقر کہہ رہے ہیں ہماری کیا حالت ہے، کیا ہے ہمارے پاس، پھر بھی ہمیں موت یاد نہیں، ہمیں کچھ یاد نہیں، کچھ نہیں پتا، حلال حرام ہر چیز ہمارے لیے برابر ہو گئی ہے۔ کتنے بڑے امام ہیں، اور فرماتے ہیں جب میں ان کو یاد کرتا ہوں، موت، قبر، حساب کتاب کو یاد کرتا ہوں تو دنیا میں دل کسی بھی طرح چین اور قرار نہیں پاتا۔ لہٰذا مجھے جو بھی حاجت درپیش ہوگی میں تیری بارگاہ میں عرض کرتا ہوں، اور تجھے اپنا فریاد رس سمجھ کر تجھ سے مانگتا ہوں۔ میں تجھ سے سوال کرتا ہوں، موت کے وقت مجھے عذاب سے محفوظ رکھنا، حساب کے وقت مجھے ایسی راحت عطا کرنا جس کے ساتھ عطاب نہ ہو۔ آپ فرماتے ہیں کہ موت کے وقت مجھے ہر طرح کے عذاب سے محفوظ رکھنا، اطمینان سے میری روح کفسے انسری سے پرواز ہو، اور جب حساب و کتاب ہونے لگے تو یا اللہ کوئی عطاب نہ فرمانا۔ عطاب کا مطلب ہے پوچھ گچھ نہ کرنا، بغیر حساب کے بخش دینا۔ اے اللہ مجھے بغیر حساب کے بخش دینا۔ آپ کا یہ معمول تھا، دعا کریں کہ ان کی دعا کے صدقے اللہ ہمیں بھی بخش دے، ہمیں بھی بخش دے۔ آپ کا معمول تھا، آپ اسی طرح گریازاری کے عالم میں مناجات کرتے ہوئے تمام رات گزار دیتے اور مسلسل مناجات میں مشغول رہتے۔ ایک دن میں نے عرض کی، یہ کون کہہ رہے ہیں؟ ان کے جو غلام تھے، ان کے جو مرید تھے، عقیدت مند تھے، میرے آبا و اجداد کے آقا یہ گریازاری کا سلسلہ کب تک جاری رہے گا؟ تو آپ نے جواب دیا، میرے دوست حضرت یعقوب علیہ السلام کے ایک صاحبزادے حضرت یوسف علیہ السلام ان کی آنکھوں سے اوجھل ہوئے تھے، اس کی وجہ سے رو رو کے انہوں نے اپنی بینائی رخصت کر دی تھی اور ان کی آنکھیں سفید ہو گئی تھی، جبکہ میں نے اپنے خاندان کے 18 افراد والد سمیت کرب و بلا میں گم کر دیے۔ آپ فرماتے ہیں میں نے اپنے خاندان کے 18 افراد اپنے والد سمیت کرب و بلا میں گم کر دیا ہے، تو میں کیوں نہ ان کی جدائی میں رو رو کر اپنی آنکھیں سفید کر لوں۔ یہ مناجات حضرت داتا علی حجویری رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں یہ مناجات عربی زبان میں ہیں اور بہت فصیح ہیں، میں نے طوالت کے خوف سے انہیں نقل نہیں کیا۔ آپ فرماتے ہیں بہت طویل نہ ہو جاتا اس کتاب میں۔ آپ فرماتے ہیں کہ میں نے اختصار سے کام لیا۔ آپ نے تقریباً 6 اماموں کا اس میں ذکر کیا، آگے کے 6 امام، اور آپ نے فرمایا کہ میں نے اختصار سے، وہ اگلی بار میں آپ کو بتاؤں گا، اور آخر میں ان کا ترجمہ نقل کر دیا ہے۔ یہ میں نے آپ کو ترجمہ پڑھ کے سنایا ہے اور اسی پر اکتفا کیا ہے تاکہ اس میں تکرار نہ آ جائے کہ پہلے عربی کی عبارت پڑھی جائے پھر ترجمہ پڑھا جائے، لمبا نہ ہو جائے۔ فرماتے ہیں اگر اللہ نے چاہا تو میں انہیں کسی دوسرے مقام پہ نقل کر دوں گا۔ حضرت داتا علی حجویری رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں یہ جو عربی کی عبارت ہے بڑی فصیح ہے، بڑی بلیغ، میں کسی آگے مقام پہ اس کو نقل کر دوں گا، یہاں میں نے اس کو صرف ترجمے سے اکتفا فرمایا ہے۔ اللہ رب العالمین ہمیں ان تمام باتوں کو سمجھنے کی اور اس پہ عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ مناجات ضرور کیا کریں، امام محمد باقر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ہمیں سکھایا ہے مناجات کرنا، اللہ کی بارگاہ میں اللہ کو معبود حقیقی اللہ سے باتیں کرنا۔ جب رات کو سونے لگیں یا سونے سے پہلے یا تہجد کے لیے اٹھیں تو مناجات ضرور کیا کریں، یہ اللہ کو پسند ہے اور امامین کا طریقہ بھی، اور دعا مانگتے رہا کریں۔ ایمان رکھیں کہ دعا کبھی ضائع نہیں۔ میں آپ لوگوں کو حضرت داتا علی حجویری رحمۃ اللہ علیہ کے دربار پہ
آپ کی درگاہ پہ اس لیے بلاتا ہوں کہ آئیں وہاں پر دعائیں مانگیں. ولی کی چوکھٹ پہ دعائیں قبول ہوتی ہیں، جہاں ولی وہاں اللہ، ولی اللہ. اور کبھی ان کو غیر اللہ نہ سمجھیں. غیر اللہ وہ جو اللہ سے جدا کر دے، یہ عین اللہ ہیں، اللہ سے ملا دیتے ہیں. دیکھیں کتنے لوگوں کو اللہ سے ملایا ہوا ہے. قرآن پڑھنے کا کیا مطلب ہے؟ اللہ سے ملنا. دیکھیں قرآن حال میں لوگ قرآن پڑھ رہے ہیں، اللہ سے ملاقات کر رہے ہیں. لوگ غلام گردش میں نوافل پڑھ رہے ہیں، کیا کر رہے ہیں؟ اللہ سے ملاقات کر رہے ہیں. ذکر و اذکار کر رہے ہیں، اللہ سے ملاقات کر رہے ہیں. یہ جو اللہ والے ہیں اللہ سے ملا دیتے ہیں. اللہ کیے جانے سے اللہ نہ ملے. اللہ والے ہیں جو اللہ سے ملا دیتے ہیں. اللہ والوں سے اپنی نسبتیں اور سنگتیں پکی رکھیں اور ایمان رکھیں کہ دعائیں قبول ہو ہی جائیں. جو جس حاجت کے لیے آیا ہے دعا کرے. اللہ رب العالمین ہماری تمام حاجتیں پوری فرمائے. اللہم صلی صلاۃ کاملۃ وسلم سلاما تاما علی سیدنا و مولانا محمد الذی تنحل به العقد وتنفرج به الكرب وتقضى به الحوائج وتنال به الرغائب وحسن الخواتم ويستسقى الغمام بوجه الكريم وعلى آله وصحبه في كل لمحة ونفس بعدد كل معلوم لك. یا اللہ یا اللہ یا اللہ جل جلالہ. یا اللہ میرا پڑھنا ان کا سننا قبول فرما. یا اللہ میرا پڑھنا ان کا سننا قبول فرما. یا اللہ ہمارا پڑھنا پڑھانا سننا سنانا قبول فرما. یا اللہ ہماری حاجتیں پوری فرما. یا اللہ ہمیں ایمان کی لذت اور حلاوت عطا فرما. ہمیں نمازوں کا اور روزوں کا سرور عطا فرما. ہمیں ہماری بیزاریاں دور کر دے. یا اللہ نماز اور روزے سے ہماری بیزاریاں دور کر دے. یا اللہ ہمیں ذوق و شوق عطا فرما. یا اللہ وہ لذت عطا فرما جس کے بارے میں اقبال نے کہا عجب چیز ہے لذت آشنائی، دو عالم سے کرتی ہے بیگانہ دل کو، عجب چیز ہے لذت آشنائی. یا اللہ ہمیں اپنی لذت عطا فرما. یا اللہ ہمیں اپنی لذت عطا فرما. یا اللہ ہمیں اپنے محبوب کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی لذت عطا فرما. یا اللہ ہمیں مولا علی کی لذت عطا فرما. یا اللہ ہمیں غوث جلی کی لذت عطا فرما. یا اللہ ہمیں داتا حجویری رحمۃ اللہ علیہ کی کلام کی لذت عطا فرما. یا اللہ ہمیں راضی کر دے. اے اللہ تو ہم سے راضی ہو جا. یا اللہ ہمیں خود سے راضی کر دے. یا اللہ ہماری حاجتیں پوری کر دے. یا اللہ بڑی بڑی دور سے بڑی بڑی تکلیفوں میں پائے ہوئے ہیں یا اللہ سب میں بھی یا اللہ تیرے ولی کی چوکھٹ پہ ہاتھ پھیلائے تیری بارگاہ میں کھڑے ہیں. یا اللہ ہماری دعا قبول فرما. یا اللہ ہماری دعا قبول فرما. یا اللہ ہماری دعائیں قبول فرما. یا اللہ جو تنگ دست ہے اس کی تنگ دستیاں دور کر دے. یا اللہ جو پریشان حال ہے اس کے حال پہ کرم کر دے. یا اللہ تعالیٰ جس کے رزق میں کمی ہے وافر رزق عطا فرما. یا اللہ جس نے قربانی کی نیت کر لی ہے اب تو اسباب پیدا فرما. یا اللہ جس نے قربانی کی نیت کر لی اب تو اسباب پیدا فرما دے. یا اللہ جس نے قربانی کی نیت کر لی اب تو اسباب پیدا فرما دے. یا اللہ روزی روٹی میں برکت عطا فرما. یا اللہ تعالیٰ ملک پہ حملہ کرنے والوں کو نیست و نابود فرما. یا رب العالمین ہمارے ہماری فوج کی حفاظت فرما. ہمارے ضرب عزب کی حفاظت فرما. یا اللہ سلامتی فرما ہمارے ملک کی. اللہ ہمارے فوج کی سلامتی فرما. یا اللہ ہمارے شہریوں کی سلامتی فرما. یا اللہ حق کی سلامتی فرما. باطل کو نیست و نابود فرما. یا رب العالمین ہمارے سارے گناہ معاف فرما. یا اللہ جن گناہوں نے ہمیں پریشان کیا ہمارے گناہ معاف کر دے. یا اللہ جن گناہوں نے ہمارے رزق میں کمی کر دی یا اللہ وہ ہمارے گناہ معاف کر دے. یا اللہ جن گناہوں نے ہماری اولاد کو نافرمان کر دیا یا اللہ وہ ہمارے گناہ معاف کر دے. یا اللہ جن گناہوں نے ہماری اولاد کو نافرمان کر دیا یا اللہ وہ ہمارے گناہ معاف کر دے. یا اللہ ہماری روزی روٹی میں برکت عطا فرما دے. یا اللہ حلال رزق کے دروازے ہمارے لیے کھول دے. یا اللہ حلال رزق کے دروازے ہمارے لیے کھول دے. یا اللہ حرام رزق کے دروازے ہمارے لیے بند کر دے. یا اللہ گناہ اور ہمارے درمیان ایک حجاب کر دے. یا اللہ ہمیں ہر گناہ سے بچا لے. یا اللہ توفیق عطا فرما. یا اللہ جو بیمار ہیں انہیں صحت کلی عطا فرما. یا اللہ ہمارے والدین میں سے کوئی بیمار ہے تو انہیں بھی صحت عطا فرما. یا اللہ جو بچے ہیں بچیاں نکاح کے لیے بیٹھے ہیں والدین پریشان ہیں یا اللہ اسباب پیدا فرما. یا اللہ تعالیٰ آصف کی کیبل کی ہمارے کشف ٹی وی کے جو مالک ہیں آصف حجویری یا رب العالمین انہیں جو بھی معاملہ ہے کیبل کے حوالے سے یا رب العالمین کشف ٹی وی کے حوالے سے یا اللہ داتا علی حجویری کے صدقے وہ مسئلہ ان کا حل فرما. یا اللہ ہم سب کے مسئلے حل فرما. یا اللہ جو دور دراز سے جو جن کے مجھے نام نہیں آتے جو مجھے دعا کے لیے کہنا چاہتے ہیں یا اللہ تعالیٰ جو ان کی حاجتیں ہیں پوری فرما. یا اللہ سب کی حاجتیں پوری فرما. یا اللہ ہمارے دکھ دردوں کا مداوا فرما. یا اللہ ہمارے دلوں کو سکون عطا فرما. یا اللہ ہمارے کاروباروں میں برکت عطا فرما. یا اللہ ہمارے ملازم پیشہ کی تنہاؤں میں برکتیں عطا
عطا فرما، یا اللہ جو تنہائے ہیں انہیں میں برکت عطا فرما، یا اللہ ہم پہ کرم کر دے، یا اللہ جو بے اولاد ہیں انہیں اولاد نرینہ عطا فرما، یا اللہ تیرا وعدہ ولی کی چوکھٹ پہ دعائیں قبول ہوتی ہیں، یا اللہ ہماری جھولیاں بھر دے، یا اللہ جو ہم مانگ رہے ہیں وہ بھی عطا فرما، جو ہمیں نہیں مانگنا آتا وہ بھی عطا فرما، یا اللہ ہم پہ رحم فرما، یا اللہ ہم پہ کرم فرما، یا اللہ ہم پہ فضل فرما، یا اللہ ہماری سلامتی فرما، اے اللہ ہمیں آسان زندگی عطا فرما، یا اللہ ہمیں آسان موت عطا فرما، یا اللہ ہم سچے دل سے توبہ کرتے ہیں، ہمارے گناہوں کی توبہ معافی فرما، یا اللہ ہمارے گناہ معاف کر دے، یا اللہ ہمارے گناہ معاف کر دے، یا اللہ تیرا وعدہ جو 3 مرتبہ سچے دل سے توبہ کرتا ہے تو اس کے سارے گناہ معاف کر دیتا ہے، یا اللہ ہمارے گناہ معاف کر دے، یا اللہ ہمیں 5 وقت کی نماز پڑھنے کی توفیق عطا فرما، یا اللہ تیرے ولی کی چوکھٹ سے 5 وقت کی نماز کی توفیق لے کے جائیں، یا اللہ ہمیں توفیق عطا فرما، یا اللہ ہمیں ان ایام کے، یا اللہ اس اس حجت الوداع کے عشرہ کے روزے رکھنے کی توفیق عطا فرما، یا اللہ تعالی ہمیں 9 اور 10 ہمیں 8 اور 9 کا روزہ رکھنے کی توفیق عطا فرما، اللہ رات کی تہجد کی توفیق عطا فرما، اللہ ہمارے عمل کو صالح کر دے، یا اللہ تعالی ہمیں ہر دکھ درد سے بچا، یا اللہ جو جس تکلیف میں مبتلا ہے ان کی تکلیفیں دور فرما دے، یا اللہ ہماری ساری تکلیفیں دور فرما دے، یا اللہ ہماری ساری تکلیفیں دور فرما دے، یا اللہ ہماری ساری تکلیفیں دور فرما دے، ربنا آتنا فی الدنیا حسنۃ وفی الآخرہ حسنۃ وقنا عذاب النار، ربنا آتنا فی الدنیا حسنۃ وفی الآخرہ حسنۃ وقنا عذاب النار، ربنا آتنا فی الدنیا حسنۃ وفی الآخرہ حسنۃ وقنا عذاب النار، وافوض امری الی اللہ ان اللہ بصیر بالعباد، وصلی اللہ علیہ یا محمد